آج اللہ کی رحمتوں کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے مدینہ طیبہ سے ایک خوبصورت حدیث، ایک بہترین واقعہ، وہ آپ سماعت فرمائیے۔ مسجد نبوی کے باہر کچھ کنیزیں اور غلام موجود تھے، رش لگا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک خاتون بے تابانہ انداز میں دوڑ رہی تھی، اس کا بچہ اس کو نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اچانک اس کو چھوٹا دودھ پیتا اس کا بچہ مل جاتا ہے تو وہ رش سے ایک سائیڈ پر جا کر اسے اپنا دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد اس کی طبیعت پر سکون آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ اس پورے منظر کو نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دودھ پلا چکی ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب سے متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ذرا بتائیے یہ عورت اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ تو سبھی کہتے ہیں کہ حضور اس پہ کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ یہ خود کنیز بن کر آئی ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اس کو اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے، اس کو بچے کی فکر ہے، اس کی جو ہے بھوک کی فکر ہے، اس کو دودھ اس نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے پلایا ہے، تو یہ تو بڑی محبت کرتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، جس طرح اس عورت کا اپنے بچے سے محبت کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تمہارا اللہ اس سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ اے لوگو، ماہ رمضان کریم میں مسجد صدیق اکبر میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں اور میری بہنوں جو اس وقت مسجد میں پردے میں رہ کر یہ گفتگو سن رہی ہیں، اللہ جس نے ہمیں کوکھ مادر میں بنایا، جس نے ہمارے وجود کو ایک خوبصورت شکل میں تبدیل فرمایا، جس نے ہمیں سانسیں عطا کی، جس اللہ نے ہمیں اس زمین کے اوپر جینا سکھایا، ہمارے لیے زمین کے جگر کو چیرا، ہمارے لیے مختلف انواع و اقسام کی چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر ہمیں اس کے اوپر دسترس عطا کی، ہمیں بہترین رہائشیں عطا کی، ہمیں لباس عطا کیا، ہمارے تن بدن کو سہولیات سے جو ہے وہ آراستہ فرمایا، وہ اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، انسان سے وہ بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ بندہ ہے جو اس کو بھول جاتا ہے، یہ بندہ ہے جو اس کا نام نہیں لیتا ہے، یہ بندہ ہے جو اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کے نام کو بساتا نہیں ہے۔ اے بندے، آ جا اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں، وہی عزتیں عطا کرنے والا ہے، یہ ذہن نشین کر لے، وہی مقام و مرتبہ دینے والا ہے، یہ یاد رکھ لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ صرف اسی کی خوبی ہے، اسی کی صفت ہے، سلطنتیں اسی کی، بادشاہتیں اسی کی، زمین کا تمام گھراؤ اسی کا، زمین کی قوتیں اسی کی، آسمان کی وسعتیں اسی کی، سمندر کے خزانے اسی کے، زمین کے اندر موجود تمام طاقتیں اسی کی، فرشتے اسی کے، جنت اسی کی، دوزخ اسی کی، سورج کی تمام روشنیاں اسی کی، چاند کی چاندنی اسی کی، آگ کی حرارت اسی کی، تمام چیزوں کے اندر جو موجود تاثیر ہے وہ اسی اللہ کی ہے، جو اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اے بندے، ایک بار تو بھی تو پیار کر لے، تو پھر کائنات اللہ تیرے قدموں میں ڈال کے رکھ دے گا۔ لیکن بندہ پیار کرنے کو تیار نہیں ہے، بندہ ایک لمحے کی لذت کے لیے اللہ کے دربار کو چھوڑ جاتا ہے۔ بندہ چند سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے بدکاری میں، زنا کاری میں، نشے میں، شراب میں،
چند لمحوں کی لذت کی خاطر عشق حقیقی کی لذت کو بھول جانے والے، کبھی تو نے سوچا ہے تو نے اپنی راتوں کو برا کر کے کتنا برا کیا؟ تو نے اپنی جوانی کو برباد کر کے کتنا بڑا نقصان کیا؟ تو نے اپنے مال کو غلط جگہ استعمال کر کے تو نے کتنی اپنی ہلاکت کو خریدا؟ لیکن تیرا اللہ آج بھی کہتا ہے، لمحہ لمحہ اس کی رحمت صدا دیتی ہے، تو بھول گیا ہے، میں تمہیں نہیں بھولا ہوں، کیونکہ وہ بھولنے سے پاک۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوتا بھی نہیں ہے، دروازے بھی بند نہیں کرتا۔ جب جس وقت جس حال میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا گناہگار اس کے پاس آتا ہے تو وہ آنے پر کبھی اس کو دھمکی نہیں لگاتا، دھدکارتا نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ دھکے نہیں دیتا، بلکہ آنے والے کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اے اجڑ جانے والے تو آباد ہونے آیا ہے تو جا، تجھے آباد کرتا ہوں۔ اے ہلاک ہونے والے تو یہاں خوشحال ہونے آیا ہے، میں تجھے خوشحالی عطا کرتا ہوں۔ الغرض، جس غرض سے، حلال غرض اور ارادے سے بندہ یا بندی اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، سارا سکون ان کے اوپر اللہ انڈیل دیتا ہے، ان کی طبیعت قرار میں آ جاتی ہے، ذہنوں میں موجود تذبذب ختم کر دیا جاتا ہے، فکروں میں موجود زلزلے جو ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں، انتشار ختم ہو جاتا ہے، فساد ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی طبیعت کو امن عطا کیا جاتا ہے، قرار عطا کیا جاتا ہے، تسکین عطا کی جاتی ہے، نور عطا کیا جاتا ہے، عقل و فکر کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ وہ پیارا اللہ، وہ مہربان اللہ، وہ رحمان اللہ، وہ رحیم اللہ، وہ حنان اللہ، وہ منان اللہ، وہ دیان اللہ، وہ سبحان اللہ، وہ ذوالجلال والاکرام اللہ، وہ رب العالمین اللہ، وہ غفار اللہ، وہ ستار اللہ، وہ ہر لمحے بندے کو نوازنا بھی چاہتا ہے، سنوارنا بھی چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالی ہمیں جلانا نہیں چاہتا، اللہ تعالی ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ آج کا یہ جمعہ اسی سبق پر مبنی ہے، ہم اللہ کی رحمتیں جو لمحہ لمحہ صدا دیتی ہیں۔ یہ رمضان کریم تو آیا ہی اس لیے کہ رحمت عطا کر دی جائے، یہ رمضان تو آیا رحمتیں بانٹنے کے لیے، شب قدر عطا کی گئی۔ دیکھیں آپ کبھی غور کریں، یہ امت کتنی خوش نصیب امت ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ جناب شمعون نے ساری زندگی جہاد کیا، بنی اسرائیل کے یہ بزرگ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ دن کو روزے کی حالت میں جہاد کرتے تھے، روزے کی حالت میں تلواریں چلاتے تھے، جہاد کرتے تھے، رات ہوتی تو قیام کیا کرتے۔ پھر کئی نبیوں نے اور کئی بزرگوں نے پچھلی امتوں میں صدیوں عبادت کی۔ اے لوگوں سنو تو صحیح، ہمارے پیارے نبی، اللہ بھی ہم سے پیار کرے، ہمارے پیارے نبی بھی ہمارا احساس کریں، تو پھر ہمیں بھی تو احساس کرنا ہوگا نا۔ حضور جان رحمت علیہ السلام یہ بیان کرتے کرتے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور غم کس بات کا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں مجھے غم اس بات کا ہے، میری امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، یہ 60 70 80 سال 90 سال کے لوگ ہوں گے، انہوں نے صدیوں عبادت کی ہے، میری امت اتنی عمر نہیں پائی کہ یہ اتنی عبادت اللہ کی کر پاتے۔ یہ بات حضور پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، میرے محبوب کو بتا دو سورہ قدر ان کے اوپر نازل کر دی گئی ہے، ان کی امت صرف ایک شب قدر کی عبادت کرے گی تو اللہ انہیں 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔
اور اگر وہ 60 سال عمر پائے اور اس میں اگر اس نے ہر سال شب قدر کو عبادت کی ہو تو اندازہ لگا لیں 83 سال اور 4 ماہ، اس سے بھی زیادہ ہر شب پر ثواب حضور کی امت کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ چاہا کہ میری امت اللہ کا فضل پا جائے، اللہ کی رحمت پا جائے، اللہ سے جنت پا جائے، اللہ سے عزت پا جائے، اللہ سے کرم پا جائے، اللہ سے مہربانیوں کے دریا میں غوطہ زن ہونے کی توفیق پا جائے۔ یہ حضور پاک نے بار بار چاہا، اسی لیے تو ہمیں سمجھایا اے لوگو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس پہ مان نہ کرنا، جوانی کی قوت پہ ناز نہ کرنا، چند روزہ مال و عشرت پر ناز نہ کرنا، اپنے نرم نرم گدوں پر ناز نہ کرنا، بڑے بڑے مکانوں پر ناز نہ کرنا، اپنی تجارت پر ناز نہ کرنا، اپنے جیب میں آنے والی رقم پر ناز نہ کرنا۔ یہ ہوا کا جھونکا ہے، یہ چند لمحوں کی کھیڑ ہے، یہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ کھیل کا میدان اجڑ جائے گا اور زندگی ختم کر دی جائے گی، موت آ کر رہے گی یاد رکھ، جان جا کر رہے گی یاد رکھ۔ بڑے بڑے بہادر آئے چلے گئے، شاہوں کے تاجے شاہی چھین لیے گئے، بڑی بڑی مسند نشینوں پر بیٹھنے والوں کی مسندیں واپس لے لی گئیں، بڑے بڑے سرخ چہروں کو پیلا ہونا پڑا، خوبصورت لباس اتار کر بدن پر کفن لپیٹا گیا اور بڑے بڑے مکانوں سے نکال کر بندے کو ایک ادنا سی مسجد سے لائی ہوئی 4 پائی کے اوپر لٹایا گیا اور پھر اس کو کمکموں سے چمکتے محلات سے نکال کر اس اندھیری قبر میں ضرور رکھا گیا جس کے اندر کیڑے مکوڑے ہولناکیاں اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ آخر وہ بھی نفرت کرتے تھے موت سے، ان کو کڑوی لگتی تھی موت کی باتیں، انہیں قبرستان اچھے نہ لگتے تھے، لیکن آخر انہیں قبرستان میں جانا پڑا۔ آج کتنا بھی کوئی ناز کر لے اپنے وقت کے اوپر اسے بھی جانا پڑے گا، لیکن جانے سے پہلے اللہ کی رحمت کو بندہ پالے، اللہ کی رحمت کو صدا دے لے، اللہ کی رحمت سے رشتہ جوڑ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ یہ رمضان آ گیا، یہ چلا بھی جائے گا۔ پچھلے رمضان میں جو تھے آج ان میں ایک بڑی تعداد قبروں میں لیٹی ہوئی ہے، ان کے بدن اجڑ چکے، ان کی ہڈیاں بکھر چکی، ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، ان کا حسن مٹی میں مٹی ہو گیا۔ اے بندہ خدا، اس رمضان میں میں اور آپ آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ اللہ چاہتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ اس امت پر اتنی مہربانی کرتا ہے اگر یہ اللہ کی محبت میں ایک قطرہ آنسو نکالیں اور وہ آنسو رخسار پر بھی نہیں گرتا، ابھی تک وہ آنکھوں کے بالوں کو جو ہے وہ گیلا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ارے اب تو شہر میں بھی صدائیں ہیں، معافی مانگنے والے کہاں ہیں؟ اب تو افطار میں بھی صدائیں دی جا رہی ہیں، اللہ کے فرشتے بار بار کہتے ہیں کہاں گئے اللہ کی رحمتیں مانگنے والے؟ لیکن ہم نے چاہا، ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ چھوڑا جا رہا ہے اور رمضان کے احترام سے بھی بندہ اپنا قدم پیچھے ہٹا چکا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، بندہ کر کیا رہا ہے؟ کیا ہزاروں سال جینے کے لیے یہاں آئے؟ کیا ہمیں گارنٹی دے دی گئی کہ تمہیں دنیا سے جانا نہیں ہے؟ یہ گارنٹی کسی کو نہیں دی گئی۔ ارے یہ گارنٹی تو جن کے لیے کائنات بنی انہوں نے ان کو وہ چاہتے تو اس گارنٹی کو قبول کرتے کہ جب تک آپ چاہیں زندہ رہیں، لیکن وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر اس کائنات عالم سے اس عالم کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ تو میں اور آپ کس حقیقت کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں؟ حقیقت تو یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، اللہ کی کرم نوازیوں کو مانگو، وہ بڑا کریم ہے۔ ایک یہاں پر بات آپ کو اللہ کی رحمتوں کا بیان یہ اس لیے کر رہا ہوں، بعض دفعہ خطا کرتے کرتے
मायूसी सी आ जाती है। बंदा समझता है कि मैं तो अब इतनी खताएं कर चुका हूं, शायद मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता नहीं है। ना 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 ना, अल्लाह कहता है ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, कभी भी ना उम्मीद ना होना, कभी भी घबराना नहीं, कभी भी अपने आप को मायूस ना कर लेना। अल्लाह कितना करीम है। एक बंदे को अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, जहन्नम से जब उसको निकालेगा तो जहन्नम के दरवाजे पर उसको खड़ा किया जाएगा। तो अल्लाह से अर्ज करेगा, मालिक जहन्नम से निकाल तो दिया है, मेहरबानी कर दरवाजे से थोड़ा दूर कर दे, यहां तपश आ रही है। तो अल्लाह कहेगा कि मियाँ अगर तेरी बात मान ली जाए तो दोबारा तो नहीं मांगेगा। अल्लाह को भी पता है कि ये मांगेगा, लेकिन अल्लाह हमें दिखाना चाह रहा था, इस हदीस के जरिए हम तक अपनी रहमतों के बाब बताना चाह रहा था। दरवाजे से अल्लाह दूर कर देगा ना, और उसकी पीठ जहन्नम की तरफ करेगा और उसका मुंह जन्नत की तरफ करेगा, तो दूर से जन्नत का जो दरवाजा वो देखेगा, जन्नत के बागात को देखेगा, तो फिर पता है क्या कहेगा, अल्लाह ये तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है, मुझे जरा दरवाजे के करीब ही कर दे कि बाहर से देखता तो रहूं और खुशबू पाता रहूं। अल्लाह करीम फरमाएगा, तूने वादा किया था कि दोबारा नहीं मांगेगा, तो क्यों मांग रहा है? तो वो अर्ज करेगा, मालिक मुझे बदबख्त ना बना और अपनी रहमत पे मेहरबानी कर, और मुझे जो है अपनी रहमत के तुफैल जन्नत के बुए पर, दरवाजे पर बस खड़ा कर दे, फिर नहीं मांगूंगा। जब दरवाजे पे उसको अल्लाह खड़ा कर देगा, दरवाजे के अंदर झांकेगा, तो ऐसी नेमतें जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी फिक्र और ख्याल में वो बात आई, तो फिर कहेगा, मालिक मुझे थोड़ा जिहा अंदर ही कर दे, जन्नत दे विच चला जावा बस, और फिर नहीं मांगूंगा, ये मैं वादा करता हूं और नहीं मांगूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आएगी। पहले अल्लाह फरमाएगा, बंदे तू बड़ा वादा खिलाफ है, तू वादे करता है तोड़ता है। कहा कि मालिक बस तेरी रहमत पे उम्मीद है ना, मैं बदबख्त नहीं बनना चाहता, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। जन्नत में जैसे ही दाखिल होगा, अनवाउ अक़साम की नेमतों को देखेगा, अल्लाह फिर कहेगा, ऐ बंदे अब तू मेरी रहमत से जन्नत में आ चुका है, अब जो तू मांगना चाहता है दिल खोल के मांग, मैं सब कुछ तुझे अता करूंगा। अब वो मांगेगा, मालिक मुझे ये महल दे दे, फुलां चीज दे दे, सारा कुछ वो बयान करेगा जो उसके ज़हन में अल्लाह डालेगा, ख्याल में जो बातें आएंगी वो सब कुछ बयान करेगा। तो अल्लाह पता है क्या फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा, ऐ बंदे जा, ये भी दिया, 2 गुना और दिया, फिर अल्लाह फरमाएगा जा 10 गुना और तुम्हें अता फरमा दिया। ये अल्लाह है, ये मेहरबान अल्लाह है, ये करीम अल्लाह है, जो गुनाहों के ऊपर माफ़ी भी देता है, मेहरबानियों के बाब भी खोलता है। एक बंदा इसी तरह अल्लाह के अर्श के सामने हिसाब किताब के लिए खड़ा किया जाएगा, उसको अल्लाह कहेगा कि अपना नामा अमाल पढ़ के सुना। अब वो नामा अमाल जब पढ़ेगा तो अपनी नेकी को ऊंचा पढ़ेगा, और जहां जहां बुराई आएगी उसको आहिस्ता पढ़ेगा, और जो छोटा गुनाह होगा उसको पढ़ देगा, और जो बड़ा गुनाह होगा उसे बस हल्के से पढ़ के आगे निकल जाएगा। अल्लाह फिर फरमाएगा, फरिश्तों इसने जो जो गुनाह पढ़ के सुनाए हैं, हर एक के बदले इसको नेकी अता कर दी जाए। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। फिर वो सदा देगा, मालिक मैं तो फुलां भी गुनाह किया था, फुलां भी गुनाह किया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, और फिर अपने बंदों को नवाजेगा। मेहरबान अल्लाह है। वो जिंदगी के हुजूर फख्र आलम सहाबा में बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बंदा अगर 1 साल पहले भी तौबा कर लेना तो उसकी तौबा को कबूल करता है। फिर हुजूर ने कहा कि मेरा रब इतना मेहरबान है कि 1 महीना पहले भी तौबा करे तो उसको कबूल कर लेता है। फिर हुजूर फख्र आलम ने कहा अगर 1 हफ्ता पहले भी तौबा करे, फिर फरमाया 1 दिन पहले भी तौबा करे, और फिर फरमाया 1 घड़ी पहले भी अगर तौबा कर ले, और फिर आखिर में हुजूर ने कहा आखिरी हिचकी से पहले भी माफी मांग ले,
آخر میں ہچکی آتی نا، جب روح نکلتے اس طرح ہچکی آتی ہے، جب یہ ٹخنوں سے روح آتے آتے سینے پہ اٹکتی اور پھر فرشتہ اس کو باہر نکالتا ہے، تو اس ٹائم وہ ہچکی لیتا ہے۔ اس ہچکی سے پہلے بھی اگر کہے کہ مجھے مالک معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم اپنے مالک کو پہچانیں تو صحیح، ہم اس کو کبھی اس کی رحمت کو سوچیں تو صحیح۔ ہم جہاں جہاں تعلق بناتے ہیں، آخر میں 4 سال بعد ہم خود ہی کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا بے وفا تھا۔